تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو ساتھ لیا اور شاگرد نے اپنے سر کے اوپر ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا اور اس کے اندر مچھلی تھی، اور وہ مچھلی روسٹ کی ہوئی تھی، ناشتے کے طور پہ انہوں نے رکھی تھی۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس جگہ پہ جانا تھا وہ اس سے آگے تجاوز کر گئے۔ تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ یعنی جگہ پر پہنچے تھے انہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی، جیسے وہ اس جگہ سے آگے گئے تو اپنے بدن کے اندر انہوں نے تھکاوٹ محسوس کی۔ اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ وہ ناشتہ تو دو، ہم نے ناشتہ کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ میں تو بتانا بھول گیا، جہاں ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی نے تو چھلانگ لگائی تھی، تو جس طرح مچھلی جا رہی تھی وہ سرخ بنتی جا رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے بندے اسی جگہ پر تو ہم نے جانا تھا۔ اب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی اجنبی جگہ پہ چلا جائے تو بعد میں اس نے واپس جب جانا ہو تو وہ دیکھتا ہے یار اس جگہ پہ یہ اشارہ آیا تھا، یہ شوکت خانم کا اشارہ ہے، لگتا ہے یہ روڈ اس طرف جا رہا ہے۔ اب قرآن چیز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اسے اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے اسی جگہ پہ پہنچ گئے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں گویا کہ عقیدہ بھی بتا رہا ہے۔ اب قرآن چیز اب ظاہری بات ہے جو بندہ ساری باتیں جانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس جگہ پر مچھلی نے چھلانگ لگائی، میں دیکھ رہا تھا، اور دوسرا کہ مجھے راستے کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں راستہ تلاش کرتے ہوئے اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے اس جگہ پہ پہنچے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے اصل میں لفظ خاضر ہے، اب یہ مشہور لوگوں میں خضر ہو چکا ہے، اگر میں خاضر پڑھوں گا تو آپ نے کہنا شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو خیر ان کا نام خاضر اس لیے پڑا کہ ایک جگہ پر وہ بیٹھے، جب وہاں سے کھڑے ہوئے تو نیچے سبزہ اگا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام خاضر پڑ گیا یا خضر آپ کہہ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام، آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السلام، میری زمین میں سلام کس نے کہا ہے، یہ سلام کہنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنو اسرائیل کی طرف جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے پھر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے وہ علم میں آپ سے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے وَكَيْفَ تُحِيطُ، آپ کس طرح اس علم کا احاطہ کر سکتے ہیں، آپ کو تو اس کا خبر ہی نہیں ہے۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، نبی تھے یا فرشتے تھے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، چاہے جتنا بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ مقام عطا کیا ہے، کسی اللہ کے ولی کا علم نبی کے علم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری یہ بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ علم آپ کو نہیں دیا، اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم مجھے نہیں دیا۔ حالانکہ نبیوں کی تعلیم تو ایک جیسی ہے، سارے نبی وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اب بعض نے کہا کہ خضر علیہ السلام وہ فرشتے تھے، بعض نے کہا کہ انہوں نے آب حیات پیا، وہ ساری زندگی زندہ رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں آج کے دن زمین پہ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی چیز زمین پہ زندہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ زندہ بھی تھے تو اس حدیث کی روشنی میں جو بخاری شریف میں ہے، اس حدیث کے تحت وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میرا آخری نبی آ جائے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے آخری نبی کی مدد بھی کرنی ہے اور تم نے اس پر ایمان بھی لے کر آنا۔ یہ نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اور کسی بھی جگہ پہ موجود نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوں۔ اگر وہ زندہ ہوتے، اللہ کے نبی ہوتے تو ضرور مدد کرنے کے لیے آتے، اور اس طرح غزوہ احد کے اندر خضر علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے ہوں۔ خیر میں بتا رہا تھا ان کی آپس میں باتیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کو رکھ لیتا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ فن تالا کا وہ دونوں چلے، ایک کشتی پر وہ سوار ہو گئے، اس کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی، اس چڑیا نے وہاں سے پانی لیا تھوڑا سا سمندر سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے آپ دیکھ رہے ہیں چڑیا نے جو پانی لیا ہے؟ کہنے لگے جی میں دیکھ رہا ہوں۔
کہنے لگے میرا علم و علموں کا آپ کا علم سارے نبیوں کا علم اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کا علم اور جو گزر چکے ہیں سب کا علم وہ اس طرح ہے جس طرح یہ چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے اور باقی جو آپ کو سارا سمندر نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ آپ یہ بات حضرت موسیٰ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو جب انہوں نے کشتی پر سفر کر رہے تھے تو کشتی والوں نے اجرت بھی نہ لی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ وہ کھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے، انہوں نے بغیر پیسوں کے آپ کو سوار کیا، آپ نے جناب ان کا نقصان کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے سوال نہیں کرنا۔ کہنے لگے چلو آپ میرا عذر قبول کریں، دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا گلی کے اندر، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، اس بچے کا نام جیسور تھا، جیسور۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا، اس کا سر انہوں نے کھیڑ دیا، اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر تعجب کیا کہ آپ نے بڑا عجیب کام کیا، ایک بچے کو مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے پھر سوال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو اب میں دوبارہ آپ سے سوال نہیں کروں گا، اگر اب میں آپ سے سوال کروں تو پھر آپ مجھے علیحدہ کر دینا، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ آگے گئے تو ایک بستی والوں سے کہا کہ آپ اس طرح کرو، ہماری مہمان نوازی تو کرو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں پر ایک دیوار دیکھی تو وہ دیوار گرنے کو یعنی بالکل گرنے کے قریب تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اس دیوار کو درست نہ کر دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیوار کو درست کر دیتے، خیر دونوں نے کام کیا، مزدور بنے، دیوار کو درست کر دیا۔ اصل میں ہوا اس طرح کہ وہ جو دیوار تھی وہ ایک یتیم بچوں کی تھی۔ اب انہوں نے تعجب کیا، انہوں نے کہا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، کا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی کشتی تھی۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو بھی صحیح سلامت کشتی ہوتی تو وہ اس پہ قبضہ کر لیتا۔ تو میں نے اس وجہ سے کشتی کا تخت کھیڑ دیا تاکہ وہ کہے گا یہ عیب دار ہے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا، وہ اسے ویسے ہی چھوڑ دے گا، اور بجائے اس کے کہ ان کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا تو میں نے اس لیے تھوڑا نقصان کیا ہے، بجائے اس کے کہ ان ظالم ان کی کشتی کو چھین لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے بچے کو مارا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو بچہ تھا اس کے والدین بڑے نیک تھے۔ اب یہ بچے نے مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ اپنے والدین کے لیے اس نے یعنی عیب کا باعث بننا تھا، ان کو بھی شرمندہ کرنا تھا، اس نے بڑا ہو کر ظالم فاجر فاسق بننا تھا، اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس بچے کے عوض اور نیک بچہ عطا کر دے گا۔ اور دوسرا جو دیوار میں نے درست کی ہے اصل میں وہ دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا نا جوانی میں بندہ شادی کر لے کہ آدمی خود بھی جوان ہو، بچے بھی اس کے بڑے بڑے ہوں۔ یہ کیا کہ آدمی شادی کرے بڑھاپے میں، ابھی وہ بوڑھا ہو چکا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس نے کیا کیا، جتنا خزانہ تھا دیوار کے نیچے چھپا دیا تاکہ بچے جب جوان ہوں گے دیوار گرنے کے قریب ہوگی تو وہ بچے خزانہ نکال لیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا بچے ابھی چھوٹے تھے کہ دیوار جناب گرنے کو آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میلوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلایا کہ جا کر اس میرے نیک بندے کی دیوار کو درست کرو، میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے مال کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے اس دیوار کو درست کیا، اور خضر علیہ السلام نے یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر کچھ ظاہری شریعت ہوتی ہے اور کچھ باطنی امور ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو تکوینی امور تھے اس کے اوپر وہ مامور تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم و عطا نہیں کیا تھا۔ بعد نے کہا کہ علم لدنی اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد خضر علیہ السلام فرمانے لگے وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ سارے کے سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے۔ اللہ نے مجھے اس طرح حکم دیا تھا کہ آپ نے اس طرح کشتی کا تختہ کھیڑنا ہے، اور آپ نے چھوٹے بچے کو قتل کرنا ہے، اور اس طرح جناب آپ نے ان بچوں کی دیوار کو درست کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے خود یہ کام نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، لو صابرا، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، بار بار حضرت خضر علیہ السلام سے سوال نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کی عجیب و غریب اور بھی واقعات پیش آتے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا۔ اب کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بس انہی تین واقعات کا علم ہے جو حضرت موسیٰ کے خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے،
اور آپ نے فرمایا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، یہ زیادہ تکرار نہ کرتے، اس طرح کی اور بھی عجیب و غریب معاملات پیش آتے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو علم کا شوق ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ پر جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں جہاں پر آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ جناب جمعوں کے اندر بھی قصے کہانیاں سنا دیتے ہیں اور وہاں اسی پہ سبحان اللہ کہہ کر چلی جاتی ہے، جس پر آپ کو بخاری شریف کی حدیثوں کا علم ہو، قرآن مجید کی تفسیر کا علم ہو، یعنی جہاں پہ قرآن حدیث کی باتیں کی جاتی ہوں۔ اور یہ مرکز الحمدللہ آپ جانتے ہیں معروف ہے اس بات میں، تو یعنی اچھی جگہ پر جمعے کا انتخاب کرنا اور ایسی جگہ پر جمعہ پڑھنا جہاں پر علم حاصل کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، نورانی فرشتے، وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو علم کا شوق رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔